السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ علماء کرام سے مسائل پوچھیں، علماء کرام سے سوال کریں، جو اہل ذکر ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان سے سوال کریں اور خود سے مسائل یعنی من گھڑت باتیں، بے تحقیقی باتیں ان کی اشاعت کرنا معاشرے کے اندر اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگانا، خود سے بنا کر اور اپنی مخالفت لے کر اور دوسروں پر فتوے لگانا، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ امت کے لیے تباہی ہے۔ یعنی ہر ایک آدمی اگر فتوے جاری کر لے تو یہ امت کے لیے تباہی ہے، اور اسی طرح ہے آج ہمارے معاشرے میں جو تباہی ہو رہی ہے امت کی، مسلمانوں کی اور مسلمات کی، وہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ خود سے لوگوں نے مسائل من گھڑت باتیں بنائی ہیں، کہانیاں قصے بنائے ہیں اور دوسروں پر فتوے لگاتے اور خود علم نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ایک اس ٹاپک بیان کرنے سے پہلے میری کچھ باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارا بالکل نیا اور فریش چینل ہے، اور یہ جو کنٹینٹ ہے ہمارا، اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے روزمرہ کے مسائل جو روزانہ مسلمان مرد اور مسلمات خواتین کو ضرورت ہوتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ سارے مسائل بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آپ سوال کی جو ہے یہ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سوال و جواب، جس کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے یہ کانٹینٹ اور یہ چینل بنایا ہے کہ میرے گروپ میں بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، ویسے بھی لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو میرا جو ہے نا یہ خیال آ گیا کہ میں ایک چینل بھی بنا لوں اس پر، تو میرے جتنے بھی ناظرین ہیں اور جتنے بھی میرے فالورز ہیں ان کو جو ہے نا سہولت بن جائے گی۔ لہٰذا جس کا کوئی قسم کا مسئلہ ہو یا ویڈیو کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اوپر یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور ہر وقت آپ رابطہ ضرور کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آئے گا۔ اور اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ میرا نام لے کر اسی پر ٹاپک بنانا ہے اور ویڈیو بنانی ہے، تو انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور دوسروں تک میری بات پہنچ جائے، تو جو آدمی اس بات کو پہنچائے گا تو اس کو بھی 7 ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ، جتنے تک یہ بات چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو آپ کو یہ جاری ثواب ملے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک ضرور کریں۔ جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب والے آگے بھیجیں گے، جتنے بھی لائکس زیادہ آئیں گے، کمنٹس کریں گے، اور اگر آپ چینل پر آج نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ثواب کی نیت سے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو لوگ اپنے آپ سے مسئلے بناتے ہیں، من گھڑت کہانیاں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے، سب سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت لاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جو آدمی خود یعنی اس ایک بات کا پتہ نہیں ہے، پوچھی نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، اور اس کی اشاعت کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں اوپر آیت چلے گی، انشاءاللہ آپ نے اوپر نمبر دیکھ لینا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت کا نمبر ہے 36 یعنی 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھیں اوپر آیت ولا تکفو، اللہ فرماتی ہیں نہ جائیں، نہ کریں ما لیسا، ما وہ باتیں، یہاں موصولہ ہے ما وہ باتیں لیسا لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ باتیں نہ کریں، ان کے پیچھے نہ جائیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ علم بھی نہیں ہے، تحقیق بھی نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے، عالم سے مفتی سے پوچھا بھی نہیں ہے، اور تحقیق بھی نہیں ہے، بے تحقیقی باتیں کرتے ہیں. نقصان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے منع کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سمع، بصر اور فؤاد، سمجھ، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی کان سننا، دیکھنا، اور عقل، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ ہدایت کے اسباب ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ تین اسباب ہیں ہدایت کے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا دیا ہے، سننا دیا ہے، سمجھ دی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ ہدایت کے اسباب ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے سننا ہے، اور آپ نے عقل کے ساتھ سمجھنا ہے اس کو، پھر تم بات وہ کر سکتے ہو. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث اوپر چلے گی، کہ جو کچھ تمہارے پاس پہنچ گیا، تم نے سیکھ لیا، ایک آیت بھی ہے وہ دوسروں تک پہنچانی ہے. اب اس پر میں رد نہیں کر رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا. بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، ان باتوں کے پاس پیچھے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں. اور اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جس آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیسے جھوٹ؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے تحقیق ضروری ہے. میں اصل سے یہ بات کرتا ہوں کہ بے تکی باتیں نہ کریں، من گھڑت باتیں نہ کریں، خود سے بنائی ہوئی باتیں نہ کریں. جو آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کی تمہیں تحقیق ہو. تو یہ حدیث ہے، ہر مسلمان بیان کر سکتا ہے، ایک آیت بھی ہو، ایک حدیث بھی ہو، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیق ہو، اس کو پتہ ہو، علم ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، صحیح بخاری کی ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر. ایک ہوتا ہے عبداللہ بن عمر، ایک ہے عبداللہ بن عمر. یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. بلغو بلوغ سے ہے، بلوغ تبلیغ، پہنچانا، پہنچا دو. بلغو امر کا صیغہ ہے، بلغو پہنچا دو، عنی مجھ سے، ولو آیا اگر ایک آیت بھی ہو. یعنی ایک آیت تم نے سیکھ لی، تمہیں پتہ چل گیا، تو اب تم پر فرض ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر، ہر امتی پر، صرف عالم کے لیے نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ اس کے پاس پہنچ گئی ہے، اس نے سیکھ لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو سیکھ لیا. اب اس پر فرض ہے دوسروں تک پہنچانا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کی حدیث بیان کرو، واقعات بیان کرو، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من کذب علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی، جس نے جھوٹ باندھا مجھ پر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
فرمایا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جس آدمی نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہ ہو، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ جگہ جہنم کے اندر بنا لے اپنے بیٹھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دھمکی ہے۔ پہلے فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچا دو اگر ایک آیت بھی تم نے سیکھی ہے، لیکن سیکھی ہے، ایک حدیث بھی سیکھی ہے، تمہیں تحقیق ہو چکی ہے، تو اب تم پر فرض ہے دوسروں تک پہنچانا۔ لیکن اگر تمہیں تحقیق نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے ریفرنس دے دیا، حدیث آپ نے پڑھ لی۔ تو جو مسئلہ تمہیں نہیں آتا، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اوپر آیت چلے گی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ارسال کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجالا نوحی الیہم، مگر وہ مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ یہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ انسان تو نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ رجال تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھ لو، سوال کرو اہل علم سے، اہل ذکر سے۔ ذکر سے مراد نصیحت ہے، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، نصیحت۔ تو علماء سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھیں وہ بات ان کنتم لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دیکھیں آیت کو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، تم پوچھو، فَاسْأَلُوا سوال کرو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون جن کا تمہیں پتہ نہیں، جس مسئلے کا پتہ نہیں۔ تو علماء سے سوال کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، خود سے باتیں نہ بنائیں، من گھڑت باتیں نہ بنائیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، ہر ایک آدمی خود سے فتوے لگا رہا ہے، سنی سنی بات کی اشاعت کر رہا ہے، حالانکہ تحقیق نہیں ہے۔ تو اصل سے بات قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم سوال کرو علماء سے، علماء سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا، جو خود سے بناتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان باتوں کے پیچھے نہ جائیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اس نے کہا اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور وہ نہ ہو تو مقعدہ من النار فلیتبوأ مقعدہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان آگ کے اندر اپنی جگہ بنا لے، اس دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ناظرین کرام، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، ہم علماء سے سوال کریں۔ تو انشاءاللہ آگے کل والی ویڈیو میں ملیں گے، انشاءاللہ کوئی بھی اس پر انشاءاللہ ہم ایک ٹاپک بنائیں گے کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں، جیسے کہ وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اس طرح تیمم کے مسائل ہیں، اسی طرح جو ہے نا حیض و نفاس کے مسائل ہیں، بہت سارے ہمارے ذہن میں تو نہیں ہوتا، کوئی پوچھ لے تو پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کسی بھائی کے ذہن میں ہے، ہمارے مسلمان مرد بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ ویس کے ساتھ بات کریں یا ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور گروپ میں بھی جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، تو اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ روزانہ ویڈیو بنائیں گے۔ اور نمبر میرا اوپر چل رہا ہے، آپ نے یہاں سوال کرنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کوئی بھائی یہ کہے کہ میرا نام بھی لینا ہے یہاں جو ہے نا ویڈیو میں، تو ہم نام بھی لیں گے اس کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، میرے فالورز ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ صاحب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔